یزید نے کنڈیشن لگا دی کہ یا تو حسین ہاتھ دے دیں یا سر دے دیں. اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہمیں دو چیزوں میں سے کسی ایک کو دینا ہی ہوتا ہے تو ہم وہ چیز دیتے ہیں جو کم قیمت ہوتی ہے, زیادہ قیمتی چیز کو بچاتے ہیں اور جو کم قیمت والی چیز ہے اس کو ہم دے دیتے ہیں. اگر آپ مجھ سے مانگیں کہ مولانا آپ اپنی ٹوپی دے دیجیے یا اپنا جبہ دے دیجیے, تو ہم دونوں کو جج کریں گے, دیکھیں گے قیمت کس کی زیادہ ہے. اگر ٹوپی کی قیمت زیادہ ہے تو میں ٹوپی بچانے کی کوشش کروں گا, اور اگر جبے کی قیمت زیادہ ہے تو میں جبہ بچانے کی کوشش کروں گا. جب یزید نے امام حسین کے سامنے یہ کنڈیشن رکھی کہ یا تو حسین ہاتھ دیں یا سر دیں, تو امام حسین نے دونوں چیزوں کو اندازہ لگایا, دونوں کا مقابلہ کیا, دونوں چیزوں کا اندازہ کیا, تو امام حسین نے یہ پایا کہ ان کا سر ایک انڈیویجول کا سر ہے, ان کا سر ایک انسان کا سر ہے, ان کا سر ایک نفس کا سر ہے, ان کا سر ایک مسلمان کا سر ہے. مگر انہوں نے دیکھا کہ ان کا ہاتھ صرف حسین ابن علی کا ہاتھ نہیں ہے, بلکہ ان کا ہاتھ آدم صفی اللہ کا ہاتھ ہے, نوح رسول اللہ کا ہاتھ ہے, ابراہیم خلیل اللہ کا ہاتھ ہے, اسماعیل ذبیح اللہ کا ہاتھ ہے, موسیٰ کلیم اللہ کا ہاتھ ہے, اور ان کا ہاتھ محمد الرسول اللہ کا ہاتھ ہے. ان کا ہاتھ 1,24,000 انبیاء کرام کی نیابت کر رہا ہے, ان کا ہاتھ 1,24,000 انبیاء کرام کا نائب ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ یزید میرا سر لینا ہو تو لے لو, مگر انبیاء کی نیابت کرنے والا یہ ہاتھ تجھے نہیں دے سکتا ہوں. مگر وہ سر جھکی گردن کا سر نہیں ہوگا, بلکہ کٹی گردن کا سر. Allahu Akbar. So when Imam Hussein was pressured with these two choices that he had, that either give your hand or give your sacrifice your head, Imam Hussein, he had the realization that it's better that I give my head. But like the Shaykh said, that even he didn't want to give his head that was bowing down. He wanted to give a head that was annihilated in the love of Allah, a head that had gone in the sujood, that was completed in the sujood of Allah subhanahu wa ta'ala, a head that contained the khalis tawheed of Allah subhanahu wa ta'ala. And how could he give his hand? Because like the Shaykh mentioned, this was no ordinary hand. Hussein knew that his hand was the hand of Adam, although it was metaphorically the hand of Adam, the hand of Musa, the hand of Nuh, the hand of Ibrahim, the hand of Ismail, and ultimately the hand of Ali, his father. And this was the hand of Rasulullah. In other words, this was the hand of the successorship and the leadership of the deen. So Imam Hussein could not put such a pure hand in the hands of another filthy hand, and therefore he decided to give his head, which again had been gone into sujood, and a head which was fana in the tawheed of Allah subhanahu wa ta'ala.